ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈیوٹی ٹائمز چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی دن کی ڈیوٹی ہے تو کبھی رات کی ڈیوٹی ہے، اس لیے نیند کی جو ایک روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نیند جلدی نہیں آتی۔ اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جلدی نیند آ جائے۔ تو میرے بھائی، اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالہ بیمار عابد کے اندر ایک بہت پیارا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جس کو نیند نہ آتی ہو اس کے لیے بہت پیارا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر دم کر لے، خود ہی پڑھ کے خود ہی اپنے اوپر پھونک مار لے، دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل پرسکون نیند آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مریض کو درد کے سبب یا اپنے اس مرض کے سبب جو ہے کچھ جو بیمار ہے اپنی بیماری کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہیں آتی بیماروں کو، تو ایسے بیمار جن کو اپنے مرض کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو، سکون نہ ملتا ہو، ان کے پاس بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس ذکر کو کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ سکون محسوس کرے گا، اس کو نیند بھی آ جائے گی اور مریض بہت جلد شفا یاب بھی ہوگا۔ لیکن پڑھنے کے اندر خیال یہ رہے کہ مریض کے پاس بلند آواز کے ساتھ کوئی بھی چیز نہ ذکر کی جائے نہ تلاوت کی جائے، چونکہ مریض اس سے اپنے آرام کے اندر خلل محسوس کرتا ہے۔ مریض کے پاس چونکہ اونچی آواز سے بولنا، بات کرنا، ذکر کرنا اس کو تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے آہستہ آواز میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کو ذکر کیا جائے۔ اسی طرح جس شخص کو نیند نہ آتی ہو، ایک اور وظیفہ اس کے لیے ہے، وہ 30واں سپارے کی ایک بہت پیاری آیت ہے، سورۃ النبا کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس آیت کریمہ کا ورد وہ کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل چند ہی لمحے گزریں گے آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ یہ آیت کریمہ 30ویں سپارے کی سورہ نبا کے اندر موجود ہے، یہ بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نیند بہت پیاری اور روٹین کے مطابق آئے گی۔